بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ فصل یفترض فی الاغتسال احد عشر شیئا، 11 چیزیں ہیں جو غسل کے اندر دھونا فرض ہیں۔ یفترض فرض ہیں، فی الاغتسال غسل کے اندر، احد عشر شیئا 11 چیزیں، غسل کے اندر 11 چیزیں دھونا فرض ہیں۔ 11 چیزیں فرض ہیں غسل کے اندر، اس چیز کے بارے میں یہ فصل ہے۔ ویسے تو غسل کے 3 ہی فرض ہیں، سمجھ آ گئی؟ حقیقتاً غسل کے 3 ہی فرائض ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام بدن پر پانی بہانا۔ تو باقی جو ہیں وہ 11 میں سے 3 نکال دیں تو باقی جتنے بچے وہ سارے جو ہیں وہ تیسرے فرض کی تفصیل ہے، تیسرے فرض کی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ ساری تیسرے فرض کی تفصیل ہے، حقیقتاً 3 ہی فرض ہیں۔ تو یفترض فی الاغتسال فرض ہیں غسل میں، احد عشر شیئا 11 چیزیں۔ نمبر 1، غسل الفمی، منہ کا دھونا، یعنی کلی کرنا۔ کلی کرنا پہلا فرض ہے۔ غسل الفمی، منہ کا دھونا، یعنی منہ کا اندر حصہ جسے ہم کلی کہتے ہیں، اندر والا حصہ اچھی طرح دھونا یہ فرض ہے۔ اوپر نیچے دائیں بائیں حلق تک پانی اچھی طرح پہنچانا۔ والانفی، اور ناک میں پانی چڑھانا۔ کس میں؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ناک کے اندر جو ہے وہ رینچھ وغیرہ لگی ہے تو اس کو صاف کر کے اس کے نیچے جلد دھونا یہ فرض ہے، سمجھ آ گئی؟ ناک کو اچھی طرح صاف کر کے کہ اس کے اندر جو میل کچیل لگی ہے اس کو اتار کے اس کے نیچے جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، وگرنہ غسل نہیں ہوگا۔ کلی میں یہ بات ہے کہ کلی کرتے ہوئے منہ کا اندر والا سارا حصہ اچھی طرح اوپر نیچے دائیں بائیں اچھی طرح دھل جائے۔ اور ناک میں بھی یہ ہے کہ ناک نرم ہڈی تک، یہ جو نرم ہڈی ہے نا، یہ اس کو دباتے ہیں تو دب جاتی ہے، تو یہ سخت ہڈی ہوتی ہے، یہ نہیں دبتی۔ تو یہ جو نرم حصہ ہے یہ سارا اندر دھل جائے، سمجھا کہ نرم والا حصہ جو اتنا ہے اندر والا یہ سارا دھل جائے، اور اس کے اندر جو میل لگی ہے اس کو اتار کے اس کے نیچے جلد کا دھونا فرض ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ اب بال کی جگہ کتنی ہوتی ہے دیکھیں، یہ کتنی جگہ، اب اتنی جگہ بھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ چاہے کلی کے اندر والے حصے میں، منہ کے اندر والا حصہ کلی کرتے ہوئے منہ کا اندر والا حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا، دھلنے سے رہ گیا تو بھی غسل نہیں ہوگا۔ اور ناک میں بھی وضو کرتے ہوئے رہ جائے تو خیر ہے، کیونکہ وضو میں تو یہ چیزیں سنت ہیں، سمجھ آ گئی؟ وضو کرتے ہوئے اگر یہ چیزیں ان میں کوئی کمی رہ گئی، رہنی نہیں چاہیے لیکن اگر رہ گئی تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن غسل کے اندر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی؟ کلی کریں، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی منہ میں لیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کلی ہو گئی۔ یہ کلی نہیں، اس میں سے تو شاید جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ دھلا ہوگا، حالانکہ منہ کا اندر والا سارا حصہ دھلنا ضروری ہے، یہ گھنٹی تک، سمجھ آ گئے؟ یہ سارا حصہ، اور روزہ نہ ہو تو پھر تو غرغرہ کرنا چاہیے، یعنی حلق تک پانی پہنچانا چاہیے، سمجھ آ گئی؟ روزہ نہ ہو تو، روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہیں کرنا، یعنی حلق تک پانی نہیں پہنچانا، نیچے اترنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ منہ کا اندر والا سارا حصہ دھلے، کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس طرح ناک ہے، ناک میں نرم حصہ جتنا ہے ناک کا سخت ہڈی تک، یہ سارا حصہ اچھی طرح اندر سے دھل جائے کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، میل اتار کے۔ والبدنی مرتن، اور ایک مرتبہ پورے بدن کا دھونا۔ تو یہ 3 فرض ہیں حقیقتاً، غسل الفمی کلی کرنا،
والانفی ناک میں پانی چڑھانا، والبدنی مرتن اور پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا۔ آگے اس کی تیسرے فرض کی تفصیل آ رہی ہے، وداخل کلفتن اور کلفے کا اندرونی حصہ دھونا، لا عسر فیہ فسخیا جب کہ اس کو کھولنے میں تکلیف نہ ہوتی ہو۔ کلفہ کہتے ہیں کہ عضو تناسل کے اس حصے کو کہتے ہیں جو آگے سے کاٹ دیا جاتا ہے ختنہ کرتے ہوئے۔ اگر وہ کٹا ہوا نہ ہو، یعنی ختنہ کسی کا نہ ہوا ہو، تو پھر اس کی دو صورتیں، یعنی وہ چمڑا پیچھے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تکلیف کے بغیر پیچھے ہو سکتا ہے تو اس کو پیچھے ہٹا کے اس کا دھونا ضروری ہے، ورنہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئے؟ یہ اس کے لیے جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، جیسے کوئی کافر مسلمان ہوا ہو۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی کافر تو نہیں ختنہ کرتے، اسلام کا یہ شعار ہے۔ تو اگر ختنہ نہ ہوا تو پھر وہ چمڑا ہوتا ہے پیشاب کی نالی کے اوپر، تو وہ پیچھے ہٹا کے اس کے اندر والا حصہ دھونا فرض ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے پہلے ختنہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بالغ ہوتے ہوئے پھر جیسے بالغ ہوں گے سارے احکام لاگو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ختنہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا ختنہ نہیں ہو، بالغ ہو گیا ہے، تو ختنہ پھر بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ اس میں اب پردے کا خیال کرے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے بالغ ہونے سے پہلے پہلے ختنہ ہو جانا چاہیے۔ خیر، وداخلہ کلفتن اور کلفے کا اندرونی حصہ، یعنی اس کو کلفہ بولتے ہیں جس کا ختنہ نہیں نہ ہوا، تو پھر اس حصے کو کلفہ بولتے ہیں۔ تو اس کو پیچھے ہٹا کے اس کا اندرونی حصہ دھونا ضروری ہے، اگر اس کو ہٹانے میں تکلیف نہ ہوتی ہو۔ وداخلہ کلفتن اور کلفے کا اندرونی حصہ دھونا، لا عسر فی فسخیا جبکہ اس کو کھولنے میں تکلیف نہ ہوتی ہو۔ وسرتن اور ناف میں پانی داخل کرنا، جس کا پیٹ بڑا ہوا ہو، موٹاپا ہو، تو عموماً جو ہے وہ ناف جو اس کے اندر چھپ جاتی ہے پھر۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس بندے کے لیے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ناف کو اندر سے دھوئے، ناف کے اندر پانی داخل کرے۔ جس کا پیٹ نہیں بڑا ہوا، وہ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی ویسے ہی چلا جائے، دھل جائے ناف، لیکن جس کا پیٹ بڑا ہوا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے۔ وسرتن اور ناف کے اندر پانی داخل کرنا۔ وثقب غیر مندمن اور ایسا زخم جو ملا ہوا نہ ہو، ایسا زخم جو ملا ہوا نہ ہو اس کو بھی دھونا۔ اگر دھونے میں حرج نہ ہو، یعنی کہ زخم کے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو یا دیر سے صحیح ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو پھر یہ بات ہے۔ لیکن اگر اس زخم ملا ہوا نہیں ہے، لیکن اس میں پانی داخل کرنے سے جو ہے وہ زخم بڑھ جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو پھر معاف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مثلا کاٹ لگا ہوا ہے نا، تو ملا ہوا نہیں ہے، نال ساتھ ہے، ملا ہوا نہیں ہے، جلد مل نہیں گئی بلکہ کھلی ہے تھوڑی سی، اس کے اندر پانی داخل کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ تو نہیں آئی؟ وسرتن اور ناف کے اندر پانی داخل کرنا، وثقب غیر مندبن اور ایسا زخم جو ملا ہوا نہ ہو اس کا دھونا۔ اگر ملا ہوا ہے تو پھر تو ویسے پانی بہہ جائے گا، لیکن ملا ہوا نہیں ہے تو پھر احتیاط کی ضرورت ہے۔ وداخل المدفور من شعر الرجل، مرد کے گوندے ہوئے بالوں کے اندر پانی داخل کرنا۔
وداخل المدفوری من شعر الرجل، شعر کہتے ہیں بالوں کو، مدفور کہتے ہیں گوندے ہوئے بال، ٹھیک ہے، اور مرد کے گوندے ہوئے بالوں کے اندر پانی داخل کرنا۔ یہ میڑیاں بنائی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ملنگ تلنگ جو لوگ بنے ہوتے ہیں، سمجھا گئی، اور اپنے آپ کو صوفی باصفات پتہ نہیں ولایت کے کس مرتبے پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بال جو ہیں ان کے کندھوں تک لٹکے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ آپس میں ملائے ہوتے ہیں انہوں نے، کہ وہ کھلتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھا کبھی کسی ایسے ملنگ تلنگ کو؟ ہاں، تو ایسا یعنی اس کے بال یوں گوندے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کھول کے اس کے اندر پانی داخل کرنا ضروری ہے، وگرنہ غسل نہیں ہوگا۔ تو ایسے ملنگ تلنگ اگر وہ غسل نہیں کرتے، اور کریں بھی تو یہ ان کو کھولتے نہیں ہیں، کیونکہ کھلتے نہیں ہیں وہ بال، یوں انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ انہوں نے آپس میں ملایا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں، ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں، کیونکہ غسل ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھا گئی؟ تو وہ شیطانی بابے ہوتے ہیں، رحمانی بابے نہیں ہوتے، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کو مسجد میں داخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناپاک ہیں، سمجھا گئی؟ ان کو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانے دینا چاہیے، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ کیا ہے؟ ہماری علی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہی حضرت مولا علی کی تعلیمات ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ تم گوندے ہوئے بال رکھو، معاذ اللہ، ہاں، داڑھی مبارک میں بھی بعض اوقات یوں انہوں نے گوندا ہوا تھا بالوں کو۔ تو خیر، گوندے ہوئے بال مرد کے ہوں تو ان کے اندر پانی داخل کرنا ضروری ہے، سمجھ آ گئی؟ مطلقاً للمدفوری من شعر المرأتی، نہ کہ عورت کے گوندے ہوئے بالوں میں، یعنی عورت کے گوندے ہوئے بال ہیں تو ان کے اندر پانی مطلقاً داخل کرنا ضروری نہیں ہے۔ کب؟ ان سر الماء فی اصولہ، جب اگر پانی جو ہے وہ ان کی جڑوں تک پہنچ جائے، یعنی اگر ان کو کھولے بغیر ہی، عورت کے گوندے ہوئے بالوں کو کھولے بغیر ہی پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو پھر عورت کے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن مرد کے بالوں کو کھولنا ضروری ہے، سمجھ آ گئی؟ مرد کے بال گوندے ہوئے ہوں تو ان کو کھولنا ضروری ہے، اور ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا، ان کو اندر سے دھونا ضروری ہے۔ جبکہ عورت کے بال اگر گوندے ہوئے ہیں تو اگر پانی ان کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر عورت کے گوندے ہوئے بالوں کے اندر پانی داخل کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ وبشرۃ اللحیۃ، اور داڑھی کی جلد کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ وبشرۃ الشارب، اور مونچھوں کی جلد کا دھونا ضروری ہے، فرض ہے۔ والحاجب، اور ابروؤں کی جلد کا دھونا فرض ہے۔ والفرج الخارجی، اور فرج خارج کا دھونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 11 چیزیں ہیں جو غسل کے اندر فرض ہیں۔ حقیقتاً 3 ہی فرض ہیں غسل کے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام بدن پر پانی بہانا، باقی جو ہے وہ تیسرے فرض کی تفصیل ہے۔ آج کا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔